کہ قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک کتاب کا تعارف کرواتا ہے قرآن کا، الف لام میم کہہ کے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج تک کسی مترجم نے، کسی مفسر نے اس کا مطلب نہیں بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے، اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے؟ اللہ خود سے جانتا ہے، اور اس کا حبیب جو جانتا ہے وہ اللہ کے بتائے سے جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو یہ اعتقاد میں بات رکھنی چاہیے کہ جس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، شک نہیں ہے لیکن ہے یہ اس لیے تاکہ متقین کے لیے ہدایت بن جائے، تقوی شعاروں کے لیے ہدایت بن جائے۔ متقین کون ہیں؟ تقوی شعار کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ پرہیزگاروں کی اللہ نے تعریف کی۔ اللہ نے کہا یہ نسب، یہ ذاتیں، یہ سب تمہاری پہچان کے لیے ہیں دنیا میں، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بس اللہ خود اس کو بیان کرتا ہے، اجازت دیتا ہے اس حد تک کہ جو تمہاری آپس میں ذاتیں ہیں نا، ان ذاتوں کی اجازت ہے یہاں تک کہ تاکہ تمہارا تعارف رہے، بس ایک دوسرے کی پہچان رہے۔ سلیم بولے تو سلیم کون سا، کون سی ذات والا؟ عاقل، عاقل بولے تو کون سا؟ تاکہ ذات سے نام جڑے تو پھر وہ اس کے باپ کے نام سے اور اس سے پہچان میں آ جائے کہ ہاں فلاں والا عاقل۔ لیکن اسی جگہ پہ جہاں اللہ نے اس کی اس حد تک اجازت دی ہے، وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بات کان کھول کے سن لو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا، احترام والا وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی شعار ہے۔ اور یہاں شروع میں ہی اللہ نے فرما دیا ھدی للمتقین، تقوی شعاروں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ متقی کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت دیکھی نہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ حوض کوثر کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ میزان کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ پل صراط کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ خدا کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کیسا ہے؟ مصطفیٰ کے کہنے سے ہم اس پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو بن دیکھے ایمان لانا، اعتقاد میں بٹھانا، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ اور متقی ہوتا ہی وہ ہے جو مومن ہے، چاہے جتنے اچھے کام کریں آپ، لیکن اگر بن دیکھی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ متقی نہیں ہیں۔ آپ کا کردار بڑا اچھا ہے، آپ غریبوں کو بہت کھلاتے ہیں، آپ جو ہے نا رشتہ داروں پر خوب خرچ کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کو بھی وقتاً فوقتاً امداد اور ہیلپ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایمان نہیں رکھتے بن دیکھے چیزوں پر جو میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، تو پھر آپ متقی نہیں ہیں۔ متقی کی پہلی کنڈیشن اور پہلی وصف اور پہلی خوبی یہ ہے کہ متقی جو ہوتا ہے وہ بن دیکھے ایمان رکھتا ہے۔ یہ غیب جو ہے، جس غیب کے بارے میں مصطفیٰ نے بتایا ہے، بتائیں جنت کس نے بتایا؟ جنت کے بارے میں کس نے بتایا؟ دوزخ کے بارے میں کس نے بتایا؟ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کس نے بتایا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا؟ قرآن میں بے شمار غیب کی باتیں موجود ہیں، کس نے بتایا؟ اب بھی اگر تم کہو کہ غیب کا علم مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے تو پھر بتائیں ایمان کس پہ رکھو گے؟ غیب پہ ایمان رکھنا تو ضروری ہے۔ غیب پر ایمان رکھنے والا ہی تو مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ تو غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اسی غیب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
تو ہم تو اعلیٰ حضرت کی طرح یہی کہیں گے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اعتقاد ہے ہمارا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے اور غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عطا فرمایا ہے اللہ جانے اور لینے والا مصطفیٰ جانے۔ اب دوسری بات یہاں پر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان تو رکھتا ہے لیکن ساتھ میں نماز بھی قائم رکھتا ہے، نماز بھی قائم رکھتا ہے۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم رکھنا، اس میں رات دن کا فرق ہے۔ اللہ نے 700 سے زائد مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں۔ بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بندے یہ وہ نماز ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، پر ہے پڑھنی ہے تجھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، پڑھنی ہے۔ اگر تو حالت نماز کے وقت میں اگر تو جنون میں ہے اور تجھ پر غشی طاری ہے، بے ہوشی طاری ہے، وقت چلا گیا ہے، تو اس کی قضا پڑھ لے۔ اگر تو کسی وجہ سے پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکا تو نماز پڑھنی ہے، قضا کر کے پڑھ لینا۔ آنکھ نہیں کھلی فجر میں اور وقت چلا گیا، پڑھنی ضرور ہے، قضا کر کے پڑھ لے۔ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جنگ کے میدان میں نماز معاف نہیں، جنگ کے میدان میں نماز معاف نہیں۔ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ حاملہ عورت پر نماز معاف نہیں، بچہ گود میں ہے، 9 مہینے پورے ہو رہے ہیں لیکن اس پر بھی نماز معاف نہیں، خوف کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز کا۔ ایمان کے بارے میں آپ سے قبر میں پوچھ لیا جائے گا، اعمال کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ حج زندگی میں ایک بار کرنا ہے، سال میں ایک بار اس کا ٹائم آتا ہے، روزہ بھی سال میں ایک بار، لیکن نماز آپ کو 5 وقتہ ادا کرنی ہے۔ اب آپ بتائیے اتنی اہم ترین عبادت، لیکن لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں۔ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا انتظام اور انتصرام کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کو پڑھو، یہ قرآن ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے شرافت صداقت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن۔ وہ قرآن ہم سب کا قرآن کیا کہتا ہے ہم سے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ اچھا کامیاب کون ہے؟ تو قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہوا، وہی کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ بے شک مومن کامیاب ہے، پر کون سا مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ انہی آیات میں، اسی رکوع میں آگے چل کر کے اللہ نے فرمایا کہ والذین هم فی صلاتہم حافظون، بے شک وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے؟ سبحان اللہ، جو مومن نمازوں کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے وقت گزار کر نماز نہیں پڑھتے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر تو جناب سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہے، مسجد سے باہر جیسے ہی جاتا ہے غیبتوں میں شامل ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عورتوں کو تاکتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، تیری میری کرتا ہے۔ اس سے تو پھر آپ نماز کا ثواب کسی اور کو دے رہے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رکوع صحیح ہے، آپ کا سجدہ صحیح ہے، آپ کا ظاہر بھی صحیح ہے نماز میں اور آپ کا باطن بھی صحیح ہے۔
ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے، آپ کا رکوع صحیح ہے، آپ کا سجدہ صحیح ہے، آپ کا اذکار نماز الحمد شریف صحیح ہے، قل هو اللہ صحیح ہے، التحیات صحیح ہے، درود ابراہیم صحیح ہے، تسبیحات صحیح ہے. اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریا کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں. دل میں بندگی ہے، آپ کے دل میں خضوع اور خشوع، خدا کا خوف موجود ہے، اور دل میں آپ یہ بالکل پیوست کر کے رکھ رکھے ہیں کہ نہیں میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. یہ ہے باطنی آپ کا درست ہونا، باطن کا نماز کی حالت میں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں کہ وارث ہیں، مالک ہیں. مولا کس چیز کے مالک ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے مالک ہیں، فردوس کے مالک ہیں، جنت میں بھی جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون، تم دنیا میں رہتے ہو 60 سال مالک رہتے ہو کسی چیز کے، 70 سال مالک رہتے ہو، پھر تمہیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے. لیکن سنو، جب تمہیں جنت میں ان اوصاف کی وجہ سے مالک بنایا جائے گا تو جنت سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا. ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے. یہ ہے نماز پڑھنے کی برکتیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، ما سلککم فی سقر، کہ کچھ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، وہ کچھ ایسے لوگوں کو جنت میں نہ جاتے ہوئے بلکہ جہنم میں آتے ہوئے دیکھیں گے جن کے نہیں دنیاوی طور پہ جو بہت اچھے تھے، جو بہت فلاحی کاموں میں آگے رہتے تھے اور بڑے لمبردار اور چودھری ٹائپ کے تھے. ان سے یہ جہنمی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ہم تو گندے تھے ہی، ہم تو برے تھے ہی، لیکن تم جہنم میں کیوں ہو؟ تم تو بہت کبھی شراب کو بند کرنے کی بات کرتے تھے، اچھا عمل ہے جو کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں. کبھی تم زردے کے خلاف ہو جاتے تھے، کبھی تم پڑیوں کے خلاف ہو جاتے تھے، کبھی تم جو ہے قوم کو کہتے تھے کہ قرضہ زیادہ مت لو ورنہ ڈپریشن بڑھے گا. بہت فلاحی کاموں میں تم آگے رہتے تھے، بڑے سمجھدار تھے، لوگ تمہیں فالو کیا کرتے تھے، تم حاجی صاحب اور ناجی صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے تھے. ہم تو تھے ہی گندے، گلیوں میں پڑے رہتے تھے، ہم تو اس وجہ سے جہنم میں ہیں. لیکن تم بتاؤ تم کیوں جہنم میں ہو؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تم کو تو ہم نے ہمیشہ جو ہے نا سفید کپڑوں میں دیکھا تھا، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو وہ پتہ ہے سامنے سے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، چودھری تو تھے، لمبردار بھی تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کیا کرتے تھے، سیونگ کیسے کرنا ہے اس پر تقریریں بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہم نمازی نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ جہنم میں. اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اور ان اہلدار اور اسکلس والے لوگوں کے بعد کچھ ناخلف قسم کے لوگ ایسے آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی. انبیاء کے وارث کچھ ایسے لوگ بنے جنہوں نے نمازیں کیا کر دی؟ ضائع کر دی، چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، دنیا کے چکر میں نمازیں چھوڑ دی، کارخانے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دی، صرف اور صرف گھر کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے اپنے باتھ روم میں لاکھ روپے لگا رکھے ہیں، آپ نے اپنے ٹوائلٹ میں جہاں آپ صرف اور صرف پیشاب کرتے ہیں آپ نے اس میں لاکھوں روپے لگا دیے ہیں، اور یہ لاکھوں روپے کمانے کے لیے آپ نے خدا کو بھلا دیا. مال نے اور اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہارا اولاد اور تمہاری مال جو ہے تمہارا مال یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے. اگر ایسا ہو گیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. لیکن ایسا ہوا، پیسوں کی وجہ سے آپ نے سب کچھ کر دیا. لیکن آپ نے ہمیشہ ہر بار اپنے دل کو ایک بات سے سمجھایا، مومن ہوں یار، میں مسلمان ہوں، چلو اب یہ گھر بن گیا نا،
اس کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، بس یہ ایک بار بیٹی کی شادی ہو جائے پھر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے ہر بار سمجھایا، لیکن او میرے پیارے بھولے بھائی، اپنے دل کو بتا، حقیقت یہ ہے کہ آج تک یہ برتن کبھی پیسوں سے بھرا نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو ہے نا اپنے محل کے باہر، برسات کا موسم تھا اور محل کے باہر بالکل بیٹھا ہوا تھا، اپنی محفل خاص میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی پورا کابینہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، محفل خاص میں باتیں چل رہی تھیں اور خوب لوگ جو ہے تالیوں پہ تالی اور بادشاہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر یوں سامنے پڑی، تو بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک فقیر جا رہا ہے جو بڑا عمر رسیدہ ہے، بڑی خستہ حال میں ہے، وہ جا رہا ہے۔ بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ نے اپنے سپاہی سے کہا جاؤ اس فقیر کو لے آؤ، آج میں اس فقیر کو مالدار کرنا چاہتا ہوں، امیر بنانا چاہتا ہوں۔ سپاہی گیا بھاگ کر کے اور اس کو جا کر کے بلا لایا کہ بھائی بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے، آپ آئیے، آج تم بڑے خوش نصیب ہو، آج بادشاہ سلامت تمہاری غربت کا خاتمہ کر دیں گے، آج بادشاہ تجھے نوازیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر پہنچ گیا، وہ فقیر کوئی بنا ہوا فقیر تھا، کبھی بھی کسی کے پرانے کپڑے دیکھ کر کے آپ مذاق نہ اڑائیں، نہ جانے کون کہاں ہے۔ اس لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ سمجھ کر دیوانہ بنا ہے، سارا زمانہ دیوانے کو دیکھ رہا ہے لیکن دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیوانے بنتے ہیں کچھ لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف میں ہی مالدار بناؤں یا میں ہی پیسے والا بناؤں؟ نہیں، یہ ولایت بھی بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی محبت بھی بہت بڑی دولت ہے، اور اس کو پانے کے لیے بھی کچھ لوگ بہت کچھ لٹا دیتے ہیں، اور نہ جانے کس کس کنڈیشن میں موجود ہیں۔ انسانیت کے ناطے سب کی عزت ہونی چاہیے، نہ جانے کون خدا سے کیسا رشتہ لے کے بیٹھا ہے آپ کو نہیں پتا۔ آپ نے تو صرف زبان ہلانی ہے اور اس کی گستاخی کر دینی ہے، اور اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو جناب کیا بتاؤں میں آپ کو، ایسے ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی پاور دی ہوتی ہے۔ قرآن حدیث کہتا ہے ہمیں کہ اس پر بات کریں، لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ذہن بہت سادہ ہیں۔ ایسے ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ نے انہیں اپنی محبت میں ایسی پاور دی ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں نا آسمان کو ہاتھوں میں اٹھا کے زمین پہ دے مارے، پاور ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے یہ۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ، پیغام یہ دینا ہے کہ جناب کسی کو بھی آپ اللہ کی محبت میں آ کے کسی کو بھی آپ جو ہے نا عزت دیں، انسان کے ناطے آپ اللہ کی محبت میں دیں گے، انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ کی محبت میں آ کے کسی انسان کو بھی حقیر نہ جانے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ نے اسے بھی انسان بنایا ہے، تو پیسے کی وجہ سے، اچھے کپڑوں کی وجہ سے آپ کسی کو ایسا جج نہ کریں کہ یہ عزت کے قابل ہے اور یہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ یہ اچھا پن ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ فقیر کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تمہیں بڑا انعام دوں، لو بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو۔ فقیر نے کہا کہ دیکھ بھائی، میری جھولی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا، اور بادشاہ تو نہیں بھر سکتا، چھوڑ اس کو، ہم اسی کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، بات کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مانگ تو صحیح۔ اب وہ بادشاہ تھا، بادشاہ نے اپنا رنگ اور اپنا تیور بدلا اور کہا مانگتا کیوں نہیں تم مجھ سے۔ اب فقیر نے کیا کیا کہ اپنے تھیلے میں سے ایک برتن نکالا، کشکول لا کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، جب تم دینے پہ اتنے مصر ہو اور اتنے مقرر ہو کہ میں دوں گا ہی، تو لو میرا کشکول بھر دو۔ کشکول رکھ دیا اور بادشاہ ہنسا تنزیہ کہ واقعی میں تم فقیر ہی ٹھہرے، مانگنے بھی تم نے فقیری کی، مانگا بھی تو صرف اس برتن کو اور چھوٹے سے پیالے کو بھرنے کی بات کہی، کہا بھر تو دیکھوں میں۔ فقیر کہیں اور دیکھ رہا تھا لیکن بادشاہ صرف اس کٹورے کو دیکھ رہا تھا۔ ہم اپنے دماغ سے جج کرتے ہیں، دل سے جج نہیں کرتے۔ اگر دل سے جج کر رہے ہوتے نا تو آپ سوچیں، جن لوگوں نے فجر کی نماز کی سنت چھوڑی ہے، دل سے سوچو، دماغ سے سوچتے ہیں، اصل میں دل سے نہیں سوچتے۔ یہ دل ہے نا، دل، اس سے فتویٰ پوچھو کہ جن حضرات نے صرف اور صرف فجر کی سنت چھوڑی ہے اس کا نقصان کتنا ہوا ہے۔ دماغ سے مت پوچھو کہ کتنا نقصان ہوا ہے، دماغ کو تو صرف گاندھی جی دکھتا ہے،
صرف سونے اور چاندی کے زیورات دکھتے ہیں. آپ دل سے پوچھو کتنا نقصان ہوا ہے. جب دل سے پوچھو گے تو دل کہے گا کہ فجر کی سنت پڑھنے سے, صرف سنت, فجر کی صرف سنت, فرض علیحدہ ہیں, فرض الگ ہیں, اور فرض کے بعد جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر, یہ الگ ہے. اور اس کے علاوہ جناب یہ بھی الگ ہے, کیا؟ آیت الکرسی جو آپ فجر کے بعد پڑھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں صرف دل سے فتوا لو کہ میری فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے, میرا نقصان کتنا ہوا ہے. رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو کوئی فجر کی سنت پڑھتا ہے نا, اس کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ اس کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا, اتنا ثواب دیتا ہے کہ اس ثواب سے یہ آسمان کی خالی چیزیں بھر جاتی ہیں. اس کے درمیان جو خالی چیزیں ہیں اس سے بھر جاتی ہیں. اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. وہ کریم ہے. اب آپ بتائیں, یہ آپ کو قریب لگ رہا ہے آسمان؟ حدیث میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک چلایا جائے تب جا کر کے پہلا آسمان آتا ہے. کہیں تیز رفتار گھوڑا 500 سال مسلسل چلتا رہے تب جا کر کے پہلا آسمان آئے گا. اتنی مسافت ہے. اور آج تو سائنس کا دور ہے, آپ نکال سکتے ہیں موبائل سے کہ زمین سے آسمان کتنا دوری پر ہے, اور اس بیچ میں جو خلا ہے, اسپیس ہے, وہ کتنا ہے. اس اسپیس سے بھی زیادہ ثواب, یہ بھر جائے اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے صرف 2 رکعت نماز سنت پڑھنے سے. دل سے فتویٰ پوچھو. اگر آپ نے دل سے فتویٰ پوچھ لیا, مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کی کبھی فجر کی سنت نہیں چھوٹے گی. دل سے فتویٰ پوچھو. جی وہ جو سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا, سبحان اللہ 33 بار تو بہت ہو گیا, 34 بار اللہ اکبر تو بہت ہو گیا. رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے, احد پہاڑ, جبل احد, اس کے برابر نیکیاں کمائے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم انسان لوگ, کمزور لوگ, پھر معاملات بھی اتنے, ہم اتنی نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے, نہیں ہو پائے گا یا رسول اللہ. تو اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا, اللہ بڑا مہربان ہے, اگر تم صرف ایک بار کہو نا سبحان اللہ, یہ حدیثوں میں ہے, اگر تم ایک بار کہو سبحان اللہ تو اللہ تمہیں جبل احد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ بتائیے 33 بار آپ نے سبحان اللہ پڑھا, کتنا ثواب ملا؟ 2 کلمے ایسے ہیں جو رب کو بڑے پیارے ہیں, یہ تو علیحدہ ہیں. آپ کبھی دل سے فتویٰ پوچھیں, دل سے سوچیں کہ کتنا نقصان کیا ہے آپ نے فجر چھوڑ کر, کتنا نقصان کیا ہے ظہر چھوڑ کر. اللہ اکبر. اور وہ بھی دنیا کے چکر میں, دنیا کی محبت میں آ کر کے آپ نے, غوث پاک کا ہم نام لیتے ہیں, 11ویں کھاتے ہیں, غوث پاک کا قول موجود ہے. بڑے بڑے علماء نے لکھا, کہا غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو. سلطان باہو, یہ بہت صوفیوں کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. سلطان باہو کہتے ہیں خنزیر سے برا ہے بے نمازی. یہ ان کے اقوال بزرگوں کے موجود ہیں. آپ بتائیے کہ بے نمازی ہونا یہ کس قدر زمین پر ایک پیچیدہ بات ہے. اس لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کے چکر میں, دنیا کمانے کے چکر میں نماز نہ چھوڑیں. بہت قیمتی ہے نماز. الصلاۃ معراج المؤمنین, مصطفیٰ کی معراج تو یہ ہے کہ حضور گئے کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, مسجد اقصیٰ سے اوپر گئے آسمانوں میں, جنت کی بھی سیر کی, دوزخ کا بھی معائنہ کیا, اور پھر ہوا یہ کہ خدا سے دیدار ہوا. وما ينطق عن الهوى, یہ سارے راز و نیاز کی باتیں ہوئی. ما اوحا الی عبدہ ما اوحا, یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. اے مسلمانوں, تمہاری معراج نماز ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں معراج ملے تو پھر تمہاری نماز معراج ہے. حضور فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک حضور کا غلام نماز سے دور بھاگے, یہ کشکول کبھی نہیں بھرا,
یہ دل مال و دولت سے کبھی نہیں بھرا، اور یہی سمجھایا اس درویش نے بھی، کہا بھر کے دکھا۔ بادشاہ نے کیا کیا جناب، اپنے زیورات ڈالے لیکن کشکول نہیں بھرا۔ اس کو کہا تم بھی ڈالو، نہیں بھرا۔ کہا میرے خزانے میں سے سونا لے آؤ، چاندی لے آؤ، اس میں ڈالو، نہیں بھرا۔ بادشاہ نے کان پکڑ لیا، کہا بابا ایک راز تو بتاتے چلو، یہ تمہارا چھوٹا سا کشکول ہمارے زیورات سے بھر کیوں نہیں رہا؟ کہا یہ دل ہے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ خواہشات والا دل ہے، اس کو اگر ایک وادی مل جائے تو دل کہتا دوسری وادی ملے، دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو دل کہتا ہے تیسری وادی ملے۔ یہ آج تک کسی کا نہیں بھرا، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھرتا ہے تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ کیا آپ اس مال کے چکر میں آپ نے خدا کو یاد کرنا بھول گئے؟ خدا کو ہی بھلا دیا آپ نے، خدا کو ہی یاد نہیں کر رہے۔ فجریں آپ کی غائب ہیں، آپ جمعہ ہے ماشاءاللہ، جمعہ میں اتنے سارے نمازی ہیں، لیکن فجر میں کتنے کم نمازی ہوتے ہیں؟ 2 سے 3 سب، اور نمازوں میں بھی فجر سے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اے خدا کے بندوں، کیا آپ نے اور ہم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے اللہ اکبر؟ کیا ہم نہیں کہتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ کیا ہم نہیں کہتے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے؟ جب یہ ساری باتیں آپ نے دل سے تسلیم کی ہیں تو پھر فجر سے اتنی بغاوت کیوں؟ پھر ظہر سے اتنا دور کیوں؟ پھر عصر سے اتنا دور بھاگنا کیوں؟ آئیے خدا کا ذکر کیجئے۔ اگر آپ اور ہم خدا کا ذکر کریں گے تو یقین مانیے، اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر سب سے بڑا جو ہے اس کو کریں گے، خدا آپ کو بڑا بنا دے گا۔ اللہ کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔